بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوالات کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کے ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے تھے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں، زہد اور پاک دامنی میں، نیکی اور احتیاط میں، اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم، و اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ، کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار، اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضا مندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں، چشموں اور ٹیلوں پر، تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی اور تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کے ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سرال والے اور نیک لوگوں سے بڑے جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر روما کنواں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بھلا کہے اللہ اس سے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
آپ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے۔ رات کے اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعد و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مؤمنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے اور طیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی محنت کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل یعنی یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے۔ تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی، علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلت ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ والی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔